خواتین و حضرات کی خدمت میں اسٹاکہولم سویڈن سے عارف کسانہ کا سلام پہنچے۔ آج کے ولاگ میں ایک مرتبہ پھر ہم یہ بات کریں گے کہ سویڈن کی حکومت کی جانب سے یہ جو تجویز آئی ہے کہ یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں خصوصاً جو اسائلم سے یا پروٹیکشن سے، ان کے لیے مستقل ویزے کا حق ختم کر دیا جائے، ان کو ٹیمپرری ریزیڈنس پرمٹ دیا جائے، اور اگر ایک مدت کے لیے یہاں پہ رہ سکیں تو پھر وہ شہریت کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، ادروائز ٹیمپرری پرماننٹ پہ رہیں۔ لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ جن لوگوں کو آلریڈی جو ہے وہ سویڈن کے مستقل رہائشی ویزے ریزیڈنس پرمٹ مل چکے ہیں، ان کے جو ہے وہ مستقل سے تبدیل کر کے عارضی کر دیے جائیں، کہ یہ تقریباً 1,80,000 کے قریب لوگ بنتے ہیں، اور ان میں سے بھی جو 1,20,000 ہیں، حکومت کا خیال ہے کہ نئی تجویز اگر منظور ہوگی تو ان کے پرماننٹ ریزیڈنس پرمٹ جو ہے وہ ٹیمپرری میں بدل دیے جائیں۔ اب یہ ایک بہت بڑی تشویشناک صورتحال ہے، اور اس پہ بہت سے لوگوں میں پریشانی کی لہر دوڑ گئی، خصوصاً جو اس گروپ میں آتے ہیں جن کو اس کیٹیگری میں یہاں کے جو ہے وہ ریزیڈنس پرمٹ ملے ہیں۔ تو آج کے ولاگ میں ایک مرتبہ پھر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس میں سے کون کون سے لوگ اس میں آئیں گے، کون سے لوگ جو ہیں وہ اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتے، ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور اس پہ جو یہاں پہ جو ماہرین قانون ہیں، حقوق انسانی کی تنظیمیں ہیں، وکلاء ہے، انہوں نے اس حوالے سے کیا کیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں کے جو وکلاء ہیں، جو لائرز ہیں، ان کی طرف سے شدید مخالفت کی جا رہی ہے، اور سویڈن کی بار ایسوسی ایشن کے 6,400 سے زیادہ وکلاء نے اپنے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو منصوبہ یا یہ جو پرپوزل ہے، یہ قانونی اور بنیادی انسانی حقوق کے تقاضوں کے منافی ہے، اور یہ جو ہے وہ غلط ہے کہ ایک شخص کو اگر آپ نے پرماننٹ ریزیڈنس دے دی ہے تو اس کو واپس نہیں لی جا سکتی، تو یہ قانون کے تحت ہی غلط ہے۔ اس میں جو حکومت کا موقف یہ ہے کہ حکومت نے جو ان کی اتحادی جماعت ہے سویڈش ڈیموکریٹس، جو آپ کو پتا ہے کہ وہ تو تارکین وطن کے خلاف ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ ابھی ہم نے اس پہ فیصلہ نہیں کیا، ابھی ہم اس میں مشاورت کر سے کنسلٹیشن کے پروسیس میں ہے، اور مختلف فریقین کی جب بات سامنے آئے گی تو پھر جا کے ہم کوئی حتمی فیصلہ کریں گے۔ اور جو انکوائری کمیٹی اس حوالے سے بٹھائی گئی تھی، ان کی سفارشات یہی ہیں کہ جو بھی پناہ گزین ریفیوجیز، اسائلم سیکرز، جو ایون جو اقوام متحدہ کے کوٹے کے تحت آئیں، ان کے مستقل ویزے منسوخ کر کے ان کے عارضی ویزے کر دیے جائیں، اور وہ عارضی ویزے پہ رہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اگر ان کے ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں تو ان کو واپس بھیج دیں، اور اگر انہوں نے وہ ٹائم پیریڈ پورا کر لیں تو وہ ٹیمپرری پرمٹ سے ڈائریکٹلی سٹیزن شپ کی طرف چلے جائیں، یعنی ان کو مستقل جو ہے وہ ویزا نہ دیا جائے۔ اور یہ اس میں بنیادی طور پر جو سویڈش ڈیموکریٹ پارٹی ہے، انہوں نے اس کی محرک تھی، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ طریقہ کار اختیار کریں گے، لیکن اس میں ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ بہت ہی غیر معمولی، ایکسٹرا آرڈنری اور خطرناک طریقہ ہے، اور اس سے بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ اس پہ اختلاف کیا ہے۔ سویڈن کے ایک معروف وکیل ایملی یورویل، انہوں نے کہا ہے کہ یہ آئینی اور قانونی طور پہ ناقابل قبول ہے، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس سے کیونکہ 1,20,000 لوگ جو اس وقت پرماننٹ ویزے کے ساتھ سویڈن میں رہ رہے ہیں، فیملیز کے ساتھ رہ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں اس ملک کے، اب وہ ایک طرح سے مستقل جو ہے وہ یہاں پہ رہنے والے بن چکے ہیں، ان کے لیے یہ بہت خطرناک ہوگا۔ جو سال ہر سال سے لوگ رہ رہے ہیں، اب ان کو اگر کہا جائے کہ آپ کا ٹیمپرری ہے، تو ٹیمپرری تو کسی وقت بھی پھر حکومت ختم بھی کر سکتی ہے، تو یہ ان کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہے۔ اور اس حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر یہ قانون آیا، ابھی تو خیر کنسلٹیشن میں ہے نا، اگر آیا تو یہ یورپی انسانی حقوق کی عدالت میں چیلنج ہو جائے گا، کیونکہ یہ معاملہ بلکہ سویڈن کی سپریم کورٹ میں بھی چیلنج ہو جائے گا، کیونکہ یہ بنیادی انسانی حقوق کے منافی ہے، اور یہ قانون ایسا بننا نہیں چاہیے۔ تو اب اس حوالے سے بہت سے لوگوں کے سوالات بھی آئے ہیں، وہ اب سوال بھی میں آپ کے سامنے، اور ان کے جو ممکنہ میری رائے ہے، جواب ہے، وہ بھی میں رکھتا ہوں کہ کیا اگر جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہوں گے تو ان کی جتنی مدت انہوں نے رہی ہے کیا وہ ضائع ہو جائے گی؟ تو ان کی مدت ضائع نہیں ہوگی، جتنے سال وہ یہاں پہ رہ رہے ہیں، اگر وہ سویڈن کی شہریت کے لیے کوالیفائی کر رہے ہوں گے تو وہ کوالیفائی کر سکتے ہیں۔ اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اب سویڈن کی نیشنلٹی کے لیے ان لوگوں کے لیے پرماننٹ ریزیڈنسی ضروری نہیں ہوگی؟ عمومی طور پہ ضروری ہوتی ہے، پہلے آپ کے پاس پی آر ہو پھر آپ نیشنلٹی کے لیے جاتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں ہوگی۔ ان لوگوں کے لیے یہ ہوگا کہ اگر یہ 10 سال سویڈن میں رہ لیں گے تو 10 سال ٹیمپرری ویزے پہ رہنے کے بعد یہ نیشنلٹی کی طرف چلے جائیں گے، تو ان کے لیے پروسیس تھوڑا لمبا، لیکن یہ ٹیمپرری سے
نیشنلٹی کی طرف جا سکیں۔ اچھا، اس کے بعد اگلا اہم سوال یہ کہ کن لوگوں پہ یہ قانون اطلاق ہوگا اگر یہ قانون بن گیا، ابھی تو خیر پروسیس میں، تو یہ صرف ان لوگوں پہ اطلاق ہوگا جو اسائلم لے کے یہاں پہ رہ رہے ہیں، یا جن کو تحفظ کے تحت یہاں رکھا گیا ہے، یا جو اقوام متحدہ کے جو ریفیوجیز کوٹے میں آتے ہیں۔ باقی لوگ جو یہاں پہ شادی کر کے ویزا لیتے ہیں، ورک پرمٹ پہ آتے ہیں، یا اسٹوڈنٹ آتے ہیں، اس کے بعد وہ یہاں پہ سیٹل ہوتے ہیں، جاب لیتے ہیں، وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے ان لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف جو اسائلم والا گروہ ہے اور جو پروٹیکشن کے لیے یہاں پہ آ رہے ہیں وہ ہیں۔ تو اگلا سوال یہ ہے کہ جن کے پاس یہ عارضی اجازت نامے ہوں گے یہاں پہ رہنے کے لیے، کیا وہ خود بخود آگے وہ جو ہے وہ رینیو ہو جائیں گے؟ تو ایسا نہیں ہے، 5 سال کے بعد ان کو دوبارہ اپلائی کرنا ہوگا، پھر ان کا جو ہے رینیو ہوگا، اور اگر وہ 10 سال رہ لیں گے تو پھر وہ نیشنلٹی کی طرف جائیں گے۔ تو اگلا سوال یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پہ ٹیمپرری ریزیڈنس پرمٹ عارضی رہائشی ویزے پہ ہوں گے، کیا ان کو جو سہولتیں یہاں پہ رہنے والے باقی لوگوں کو حاصل ہیں وہ بھی حاصل ہوں گی کہ نہیں؟ تو سہولتیں ان کو حاصل ہوں گی، جیسے تعلیم کا حق ہے، کام کرنے کا حق ہے، بچوں کا الاؤنس ہے، یا سوشل سیکیورٹی ہے، یا ان امپلائمنٹ ہے، وہ ساری چیزیں ان کو حاصل ہوں گی۔ اچھا، اگلا سوال یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح عارضی رہائشی ویزے پہ ہوں، کیا وہ دوبارہ جو ہے وہ ریزیڈنس پرمٹ یعنی پی آر حاصل کر سکتے ہیں؟ تو بالکل ایسا ممکن ہے کہ وہ مستقبل میں اگر ان ورک پرمٹ پہ وہ چلے جائیں، اور ورک پرمٹ کے طریقے سے اگر ان کو جاب مل جائے، تو پھر وہ مستقل رہائش کی طرف جا سکتے ہیں۔ اور اگلا سوال یہ ہے کہ کسی کے اگر بیوی یا شوہر جو یہاں پہ پناہ گزین کی حیثیت سے آئے تھے، اب وہ سویڈش شہری بن چکے ہیں، تو کیا ان کا جو پارٹنر ہے وہ بھی متاثر ہوگا کہ نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا پارٹنر جو ہے وہ متاثر نہیں ہوگا۔ جن کے پاس سویڈش سٹیزن آ چکی ہے وہ لوگ اس سے کسی طرح سے بھی متاثر نہیں ہوں گے۔ تو یہ بہت اہم سوالات تھے، اور بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں اس حوالے سے تشویش بھی تھی۔ تو میں نے کوشش کیا کہ آج کے ولاگ میں وہ تمام تر تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائیں، لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تجویز ہے یہ شاید قابل عمل نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں آئینی قانونی پیچیدگیاں بھی ہیں۔ یہ جو ایس ٹی ہے یا گورنمنٹ ہے، یہ آپ کو پتہ ہے ہر وقت امیگریشن کے ہی پیچھے پڑے ہیں، اور انتخابات کو 1 سال رہ گیا، اور انہوں نے شاید اپنے لوگوں کو اس طرح کی باتیں کر کے مطمئن کرنا ہے۔ لیکن میرے خیال میں جن لوگوں کو یہاں پہ پرماننٹ ریزیڈنس مل چکی ہے، خواہ وہ اسائلم پہ یا کسی طرح سے، وہ ختم ہونے کا اس کا امکان نہیں ہے۔ اس لیے آپ بالکل پریشان نہ آئیں، پرسکون رہیں۔ پر جو بھی اس حوالے سے اپڈیٹس آ رہی ہیں وہ میں ولاگ کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا جا رہا ہوں۔ آپ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ولاگ۔